ویلکم بیک. السلام علیکم ناظرین. ہم سٹی نیوز نیٹ ورک کی وار روم کی ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر سے. اب تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں کہ واٹ ہیو وی سین ٹوڈے. آج پہلے تو سنیے گا جو مین اگریسر ہے, پرنسپل اگریسر ہیں, اچھا جی, وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی لیڈرشپ کو بھی وائپ آؤٹ کر دیا ہے, نیگوسیشن ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی, ہم نے وی ہیو رینڈرڈ دیم یوز لیس, اور وہ ابھی اور بمباری کریں گے تو بالکل ہی یوز لیس کریں گے. اچھا, ایرانی صدر فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے ارد گرد ہمارے ممالک ہیں مسلمان, وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ان پر اٹیک کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حوالے سے چاہے فارن منسٹر ہوں, چاہے پرائم منسٹر ہوں, چاہے فیلڈ مارشل ہوں, یہ بڑی ایک ایک کنسسٹنٹلی ان کے ساتھ تمام جو ممالک ہیں ان کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں کہ یہ آپس کا جو اس لیول کا جو معاملہ ہے, یعنی کہ گلف سٹیٹس اور ایران کا, ادھر تھوڑی سی کوئی سیز فائر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیکن جب وہاں سے اٹیک آتے ہیں امریکنز ان کے سوئل سے کرتے ہیں تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ جوابی امریکنوں پر حملہ کرنا ہوتا ہے, جو کہ it obviously is then the territory of Gulf states. Senator Graham, I'm urging our Arab allies to fight back. America is not in it alone. اور اگر آپ کو ہمارے سے چاہیے کہ if you need our defense, پھر آپ اس میں کودیں اس لڑائی میں اور آپ you hit them back. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے جو ہو سکتا ہے through diplomatic means, تاکہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں ایران کو, جو ان کا آپریشن ہے اس کو ہم امپاسبل بنائیں. تو یہ ایک براڈ پکچر ہے ناظرین. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلے گھنٹے میں بات کر رہے تھے ایران کے اندر کیا صورتحال ہے اور خطے میں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر یہ تمام جو معاملات ہیں اس پر کیا کیا جا سکتا ہے, کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور کیا یہ بس امریکہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب. ان کی لاسٹ پوسٹنگ تھی, ہی واز ان عمان. بہت شکریہ امبیسڈر عمران علی, آپ پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئے, وارم ویلکم ٹو یو. اور ناظرین, سینئر جرنلسٹ, اینالسٹ, رائٹر, آتھر زاہد حسین صاحب, ہو نیڈز نو انٹروڈکشن. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بین الاقوامی امور پہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. تو اف یو الاؤ می آئی ول اسٹارٹ ود زاہد کہ یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ زاہد, ہاؤ آر یو سیئنگ دس گلوبلی؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے جنگ چھیڑی گئی ہے اس کی تو مثال کہیں ملتی بھی نہیں ہے. امریکہ نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اس دوران میں اور اس کا نتائج بھی دیکھ چکے ہیں ہم, لیکن اس میں جو ہے یہ واحد جنگ تھی جس میں جس طرح سے بقول کسی کے, بلکہ میں کلنٹن کا ایک بیان سن رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ٹویٹر کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے, جو کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھی. اب آتے ہیں اس میں کہ اس کے مقاصد کیا تھے. مطلب مقاصد تو میرے خیال کبھی بھی کوئی صاف نہیں تھے. ایک جارحانہ ایک کارروائی تھی جو ایران کے خلاف, اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں جو باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں, خاص طور پہ مارک روبیو جو کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو ہے اسرائیل کے ایک لحاظ سے ایک جو اندیا دیا تھا وہ یہ تھے کہ اسرائیل کے دباؤ کے تحت ہم جنگ میں شامل ہوئے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنگ کی جو اس وقت ہر روز جو ہے ٹرمپ جو ہے اپنے آبجیکٹو بھی تبدیل کرتے رہے. پہلے تو کبھی کہتے تھے نیوکلیئر ویپن جو ان کا ایک ہے فیسلٹیز ہیں اس کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں, میسائل کی تباہ کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایران حملہ کرنے والا تھا تو ایک پریونٹیو اسٹرائک تھی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کہتے رہے جس سے اچھا اب تک جو کہ جو ان کے ہدف حاصل تھے وہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو 8 دن ہو چکے ہیں پورے اس جنگ کو. لیکن اگر دیکھا جائے تو میرا خیال جو کہ ان کی شاید سوچ یہ تھی کہ یہ چند دنوں میں جنگ ختم ہو جائے گی, اور خاص طور پہ جو ہے یہ خمینائی کے جو ہے اساسینیشن کی بات تو بالکل ہی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے. لیکن ان کو جو ہے میرے خیال اس میں مایوسی بھی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس جنگ کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو چکے ہیں گلوبل. اس میں بھی یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے تقریباً بند ہے, اس کو جس میں کوئی آمد و رفت اس طرح کی نہیں ہے, جس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمت جو ہے پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ جو میں دیکھ رہا تھا اس میں خاصی جو ویسٹ میڈیا میں اس وقت آ رہی ہے کہ آلریڈی جو ہے ایک انفلیشنری سچویشن پیدا ہو گئی ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں چند ہفتوں میں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے
تو ایک خطرہ اس بات کا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ معاشی طور پہ ایک ریسیشن بھی آ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں حقائق ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے کبھی محدود نہیں رہ سکتی ایران سے. اب یہ اس کے اثرات ہم اب آلریڈی دیکھ چکے ہیں, خطے میں پڑنا شروع ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل نے لیبنان پہ بھی حملہ کر دیا. تو یہ جو ہے وہ جنگ صرف اس کے ایران کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا دائرہ کار آلریڈی جو ہے پورے ریجن میں, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ایک گلوبل اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اب آتے ہیں کہ عرب کنٹریز کی بات ہے جس میں ابھی آپ نے سنایا تھا کہ جو ہے وہ, اچھا ایک اور چیز میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ جیسے آپ نے لنڈسے گراہم کا جو سنایا تھا ابھی, تو ان کا ایک اور بھی سنا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو کروسیڈ سے اس کو وہ تجویز دے رہے ہیں اس کو, اور وہ کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اس دور میں, اور خاص طور پہ جو ہے آپ نے سیکرٹری ڈیفنس کے بھی بیانات پڑھے ہوں گے, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے جو کہ امریکہ میں کر رہا ہے اس کی جو ہے کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. اب ایک اور بات ہے عرب کنٹریز. دیکھیں عرب کنٹریز ٹھیک ہے, ایران نے ان کے اسٹرائک کیا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران نے پہلے سے ان کو ایک لحاظ سے تنبیہ کرتا رہا ہے, وارننگ دیتے رہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب آپ ان کے علاقوں سے جو ہے اگر اڈے استعمال ہوتے ہیں ایران کے خلاف, تو میرا خیال یہ کہ پھر اگر اسرائیل یا ایران ان کے اڈوں کو نشانہ بناتا ہے تو پھر کوئی غلط نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے تو یقینی طور پہ جو بھی ملک جو ہے ایک لحاظ سے جارحیت کے شکار ہوتا ہے وہ تو اپنی دفاع کے لیے یہ ساری چیزیں کریں گا. لیکن اصل چیز سوچنے کی ہے خود عرب ممالک کو. میرا خیال یہ کہ کیا یہ آپ نے یہ کہتے ہیں کہ ساورنٹی کو خطرہ ہے ہماری ایران کی جو اٹیک ہوئی, لیکن اس سے ذرا پوچھا جائے کہ ساورنٹی اس وقت خطرے میں نہیں تھی جبکہ 54,000 امریکن ٹروپس جو مختلف ان کے اڈے ہیں تقریباً 20 کے قریب پورے خطے میں, اس میں جو ہے اگر 54 ہے وہاں پہ آپ کو بحری ان کے اڈے بھی ہیں, ہوائی اڈے بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو آپ خود جو ہے ایک لحاظ سے ایک جنگ کا ایک حصہ بن کے آئے. اور میرا خیال یہ کہ ایک لفظ ہمیں ابھی تک سنایا نہیں دیا ہے ان کی طرف سے, ایک لفظ نے کہ کنڈمنیشن کا ایران کے حملے کے اوپر. تو میرا خیال یہ کہ ایک ایسا جو ہے میرا خیال ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ جنگ یہاں اگر تباہ بھی ہو جاتا ہے ایران, تو وہاں پہ جو ہے اس کے اثرات جو ہوں گے بہت ہی خطرناک بن کے آئیں گے. بالکل یہ صرف جنگ جو ہے آپ نے افغانستان کی دیکھ لی, امریکہ 20 سال تک وہاں پہ رہا, اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا, طالبان دوبارہ پاور میں آ گئے. عراق کے اندر 1 ملین سے زیادہ آپ نے لوگوں کو مارا ہے, اس کے بعد جو ہے وہاں داعش پیدا ہوئی ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور ایران جو ہے ان سب سے مختلف ہے. بالکل ایران کے اندر جو ہے اس کے اثرات جو ہے جو ہمارے جو سب سے بڑا یہ ہے کہ خطے میں پڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے نیبرز میں پڑے گئے. بالکل. اور یہ جو خبریں آ رہی تھی کورس کو وہ آرمز کریں گے, اس پر بلوچوں کو بھی وہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں. تو یہ بہت ہی خطرناک میسو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف یہ لے جائیں گے کیا؟ عمران آپ یہ بتائیے گا, ابھی زاہد نے ڈیٹیل میں جو بات کی اور خطے کے حوالے سے بھی بات کی, یو سروڈ ان دیٹ ریجن, تو آپ یہ معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ابھی یہ زاہد نے کہا کہ انہوں نے کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا, یہ ہمیں معلوم ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ سب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے امریکہ سے کہا ہے کہ ہمیں ادھر ڈونٹ انوالو اس. تو ناؤ واٹ وی آر سینگ, اب آج 8واں دن ہے, آپ اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ اصل میں جی میرا خیال ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا آج کل دا ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ, تو اسرائیل بڑا کلیئر تھا کہ اٹ وڈ وانٹ ٹو, عمان نے تو put the facts on the table. ہاں جی, اور عمان بھی آئی تھنک وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے, حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹرمپ صاحب کو عادت ہے یا اسرائیل کے ذریعے عادت ہے کہ این نیگوسیشنز کے اندر اٹیک کرتے ہیں. بہت ایک فیلئر ہے جی اسلامک ورلڈ کا, اف یو کین یوز دیٹ ورڈ, ایران کے پارٹ پہ بھی, کہ اگر 2-3 سال ہوئے ہیں جب سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ریکنسیلیشن ہوئی, ایران نے کروایا, یہ چائنا نے کچھ عمان کا بھی ہاتھ تھا, کچھ ہم بھی, تو یہ پہلے کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی لیسن دیٹ دے شوڈ لرن از کہ دس
سیکٹیرین ڈیوائڈ یہ اتنی بڑی ڈیوائڈ نہیں ہے کہ جس کو پر نہ کیا جا سکے. لیکن یہ دیکھیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ سیکٹیرین ڈیوائڈ کا معاملہ ہے, کیونکہ ایکچولی ایم بی ایس نے تو سعودی عربیہ میں ایک اوپننگ دی, فرسٹ ٹائم ایور انہوں نے ایک مختلف کیبنٹ منسٹر بھی لے کے آئے, اور اس کے بعد انہوں نے عراق میں بھی سیستانی کے ریپریزنٹیٹیو کو بھی نہیں 2 سال پہلے بلایا, بات چیت کی, ایران کے ساتھ رپروشما تھا. تو یہ مطلب اٹ گوز بیونڈ سیکٹیرین, یہ تو ایک پاور کی ڈائنامک نہیں, پاور کی ڈائنامک بھی. لیکن تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا, اتنا لمبا عرصہ بیت گیا اور ایران کی اور گلف سٹیٹس کی آپس میں کسی نہ کسی فارم میں فرکشن رہی. ٹھیک ہے, ایک بات ہو سکتی ہے کہ ایران نے ہمیشہ فلسطینیوں کا اور اسلام کے رائٹیس کازز کا ساتھ بہت زیادہ دیا ہے, اور کنگڈمز کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا. دیکھیں نا, ایران, دیٹ واز ایرانز آئیڈیالوجی. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایران تو یہ کرتا ہے, مطلب کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ گڈ اور بیڈ, بٹ آئی ایم اسٹیٹنگ اے فیکٹ. میرے خیال میں تو جی گڈ ہے, کہیں نہ کہیں تو موریلٹی لانی پڑتی ہے نا آپ کو. آپ اب یہ دیکھ لیں, یہ ورلڈ پالیٹک جو ریئلزم کا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیر آر نو سولوشنز. کہیں نہ کہیں تو موریلٹی. ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. زائد آپ کے پاس آتے ہیں اس پہ بریک کے بعد, کہ یہ امبیسڈر عمران انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہوں جی, ریئلزم کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پہ آ کے جہاں کوئی سلوشن ہی نہیں ہے. از دیٹ ٹرو؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اس جنگ کا جو امپیکٹ ہے اور یہ کس طرف جائے گی, اور کیا فیکٹرز ہیں جو اس جنگ کا کوئی رخ موڑ سکتے ہیں. زاہد, رخ تو بڑا کلیئر ہے جیسے آپ نے بیان کیا, آل دو اٹس اے چینجنگ آبجیکٹو سیناریو ایز فار ایز واشنگٹن از کنسرن, لیکن کلیئرلی اس وقت بمباری اور بمباری, یہ ان کی پالیسی ہے. تو یہ اس میں تبدیلی کوئی چیز لا سکتی ہے زاہد؟ دیکھیں, یہ تبدیلی تو اگر لانی ہے تو پھر امریکہ کو ہی قدم اٹھانا پڑے گا. اب یہ اسرائیل, یہ آپ ایران سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس پر وہ سرنڈر کر دے. میرے خیال نیچرلی یہ ہو نہیں سکتا ہے, نہ ہوگا. بالکل. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ایک اور خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے اس چیز کی. بامبنگ تو آپ نے کر کے دیکھ لی, لیکن بامبنگ سے آپ تمام جو ہے ریزسٹنس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے. اس کے بعد جب آپ ریزسٹنس بڑھتی ہے تو جب اگر یہ انڈیا بھی دیا ہے انہوں نے, ٹرمپ نے ایک دفعہ, کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے جو امریکہ کے اندر سب سے زیادہ جو ہوتی ہے, جو اثر کرتی ہے, وہ ہوتی ہے باڈی بیگس کے, کہ جب لاشیں آنی شروع ہوتی ہیں امریکن فورسز کے تو وہاں پہ اچھا خاصا ایک وہ بن کرتا ہے. ابھی بھی 6 گئی ہیں. تو میں سن رہا تھا کچھ وہاں پہ کامنٹیٹرز کی, تو آلریڈی باتیں شروع ہو گئیں کہ باڈی بیگس ہیو اسٹارٹڈ کمنگ بیک ٹو امریکہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہت ہی خطرناک صورت ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے. دیکھیں, اسرائیل کی کوشش تھی کہ یہ جنگ کو دائرہ کار بڑھایا جائے. ایک کافی ایک اس پہ یعنی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ 2-3 ایسے حملے ہوئے ہیں جس کی ایران نے رسپانسبلٹی کلیم نہیں کی ہے. ایک دمام پہ جو حملہ ہوا ہے, جو آئل اس پہ اسٹوریج پہ سعودی عربیہ میں, اس کو ایران نے صاف کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے, کیونکہ ایران نے جتنے بھی حملے کیے ہیں اس کو ساری رسپانسبلٹی کلیم کی ہے. دوسرا ایک اور آپ کو ہوگا کہ ترکی کے جو ایک بیس پہ بھی ایک اٹیک ہوا تھا جس کو انہوں نے انکار کیا ہے کہ ایران نے. تیسرا ایک اور تھا سائپرس میں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں پھر کون کر رہا ہے. اب تو یہ مجھے تو میں آئی ڈونٹ بلیو ان کانسپریسی تھیوری, لیکن ایک بات تو صاف نظر آتی ہے کہ دیر سم ایلیمنٹس یا کوئی بھی ہیں یا اسرائیلی. زاہد جسٹ ٹو سپورٹ واٹ یو آر سیئنگ, ابھی جو امریکن ہیں سیکرٹری انرجی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو دمام پر یا امریکہ وہ سعودی عربیہ کے جو آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا ہے وہ ہم نے, سوری ناٹ سعودی عربیہ, ایران میں جو ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا, وہ اسرائیل نے کی ہے. لائک ایز وی اسپیک, یہ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں پروڈیوسر صاحب کہ یہ سیکٹری جو ہیں آف انرجی امریکہ کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو جسٹ ٹو سپورٹ یور پوائنٹ کہ اب وہی بات آتی ہے اس کا مقصد کیا ہے.
اس کا مقصد جو ہے پھر تو وہی ہے کہ یعنی اس کا جنگ کا دائرہ کار بڑھایا جائے. پھر اس سے پہلے بھی جو آپ نے ایک سنایا تھا اس کا امریکن سینیٹر کا لنڈسے گرام کا جو اس نے جو بات کی کہ عرب ممالک کیوں نہیں شامل ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عربوں کی جنگ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کو زبردستی لے کے بھی آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے بہت حالات خراب ہوں گے. ایک اور چیز بھی آتی ہے, آلریڈی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جو یہ اینٹی میسائل جو ہوتی ہیں آپ کے انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں, اب اس کو جو ہے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ کافی بہت مہنگے ہوتے ہیں. مطلب ایک ایرانی اگر جو 1 لاکھ کا جو ڈرون کو گرانے کے لیے $1 لاکھ کا آپ $6.8 ملین خرچ کرتے ہیں. اور یقین طور پر آلریڈی شارٹیج ہے, خود امریکہ میں بھی ایک شارٹیج ہے. اور وہ انہوں نے میرے خیال میں دیکھ رہا تھا کسی کا بیان کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ اسرائیل کو کس طرح سے سیف گارڈ کیا جائے. دی لیز بارڈرڈ اباؤٹ کیا کہتے ہیں گلف کنٹریز یا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, صرف ان کو ایک ڈھکیل ضرور دیا جاتا ہے. ایک اور چیز بہت خطرناک ہے جو میرے خیال عرب ممالک کو بھی سمجھنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ پرائم منسٹر مودی جب وزٹ پہ گئے تھے وہاں پہ اسرائیل, ابھی میرے خیال پہ 1-1.5 ہفتے پہلے گئے تھے, جنگ سے ذرا پہلے, تو اس سے پہلے ایک نتنیاہو کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے ایک کہا تھا ایک ہیگزاگنل الائنس, اور اس کی جو تشریح کی گئی تھی وہ میں انہی کی تقریر تھی, میں کہیں سے رپورٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, انہی کی تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اسرائیل ہیز ڈیلٹ وتھ شیعہ ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم, اب جو ہے ہم سنی ریڈیکلزم کی طرف آئیں گے. اچھا, جو الائنس ہے یعنی 6 کنٹریز کے جس طرح الائنس کا بیان کیا ہے وہ ایک بہت ہی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسرائیل اس پوری جنگ کو کس طرح لے جانا چاہتا ہے. اس میں اسرائیل, انڈیا, سائپرس اور شاید گریس, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 2 عرب کنٹری جس میں میرا خیال یہ کہ جس کی طرف اشارہ تھا وہ UAE اینڈ موروکو. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان ملکوں کا جو اتحاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے, سنی ایکسٹریمزم کیا چیز ہے ان کی لگتی ریڈیکلزم. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے نشانے 2 ہی 3 بن سکتے ہیں نا, اگر آپ یعنی سعودی عربیہ کو یا ٹرکی کو, میرے خیال ٹرکی کی متعلق باتیں بہت ہوئی ہیں, اور پاکستان کو, مطلب یہی مطلب بن سکتے ہیں نا ریڈیکل جو ہے سو کالڈ ریڈیکل جو ہے سنی یہ کنٹریز ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کے مقاصد جو ہیں بہت ہی وسیع ہیں, صرف ایران تک بات محدود نہیں ہے. ایران تو سب سے بڑا ایک لحاظ سے رکاوٹ تھی دیکھا جائے. آپ مطلب اس پہ تنقید تو کر سکتے ہیں وہاں کی حکومت پہ یا بہت ساری پالیسی پہ, انٹرنل پالیسی پہ, اور ڈسکنٹینٹ بھی موجود ہے, لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ ایران واحد ملک تھا جس نے کنسسٹنٹلی غزہ کی اور پیلسٹینین کی جو ہے حمایت کی تھی مستقل, اور یہی جو ہے سب سے زیادہ بات کھلتی تھی. اب مجھے 2 سال سے جو جینوسائیڈل وار چل رہی تھی غزہ میں, اب مجھے بتائیے عرب ممالک کا رول کیا تھا؟ پیتھیٹک. سو کال OIC جو ہے کبھی جو ہے اس کو ایک کنڈمنیشن کے علاوہ آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں تھی. اگر یہ اپنا اثر رسول ظاہر کرتے تو میرے خیال یہ ہے کہ اتنی صورتحال آگے نہیں. اور جب ہم اسرائیل کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز ناٹ جسٹ اسرائیلس وار, اٹ واز امریکن بیکڈ وار. ایبسلیوٹلی بالکل. اس میں آپ نے اس زمانے میں تو آپ خدمت میں لگے ہوئے تھے ٹرمپ کے. when Trump came to Middle East تو ہر جگہ سے بلینز اور خیر تھے, مجھے اتنے نہیں, اس سے زیادہ پیسے. بالکل ایسی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو سپورٹ میری ہے پورے گلف ممالک سے, بٹ ابھی جو سچویشن ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو گلف ممالک ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے, یا کیونکہ کچھ آوازیں تو اٹھنی شروع ہوئی ہیں. یہ فیصل الترکی جو ہیں انہوں نے تو بڑی کلیئرلی کہا کہ دا پریزیڈنٹ از سرپرائز کہ ایران اس طرح کر رہا ہے, تو ایران نے تو کرنا تھا یہ, اگر آپ اس کو ایسے اٹیک کرتے. تو آپ کو بیچ بیچ میں اس طرح سی آوازیں نہیں آ رہی کہ آپ کو لگے کہ there is some criticism یا is it spineless؟ جی وسپرز ہیں. جی ہاں جی میں سوری عمران سے میں کہتی جی وسپرز ہیں, لیکن کوئی کنکریٹ ایسی بات نہیں ہے. ایک لیٹر کہیں سے لکھا گیا ہے, ایک بات کی گئی ہے. سنا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ جی عرب لیگ کا اجلاس ہونے والا ہے مے بی ان دا نیکسٹ 1 or 2 days. شاید اس میں کوئی چیز سامنے آئے, اس میں مے بی
لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ایران کو کنڈیم کر I کے was ختم about ہو to جائے. say کہ I'll be surprised اگر فرق ہو. میرا خیال ہے وہ یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے تو ہیں. جی پھر اس کا مطلب ہے دی عرب اسٹیٹس ہیو ٹو گو سم ڈسٹینس ابھی. اور ایک بات ہے جی، ان کی جو ینگر جنریشن ہے وہ بڑی ایموٹیو ہے، کیونکہ کئیوں کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا ہے، میرے واٹس ایپ پہ بھی ہیں، عمان سے کئی ینگسٹرز کے آئے ہیں. ول دیز تھنگس کنٹینیو لائک دس؟ غازہ کے بورڈ آف پیس پہ، یعنی کہ دے آر انکویزیٹیو، بٹ فار دیٹ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو ایکشن پالیسی کیونکہ یہ ذرا بتا دیں بیفور وی گو فور بریک کہ یو این اور جتنی انٹرنیشنل باڈیز ہیں دے آر کمپلیٹلی پیرالائزڈ اینڈ دس از ڈونلڈ ٹرمپس رول اسینشلی. جی ہی از ایمپرر ڈونلڈ ٹرمپ. جی ہی از ایمپرر ڈونلڈ اور ٹرمپ. گلوبل ایمپرر لگ رہے ہیں اس وقت. جی گلوبل ایمپرر. the way he is behaving. جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہوتی تھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، باقی لوگ جو ان کی انسٹیٹیوشنل ان پٹ ہے وہ بھی زیرو ہے. اٹس اے گروپ آف دا پریزیڈنٹ اینڈ ہز 6 مین. یہ ہے، اور 6 مین بھی اللہ ہی مطلب ہے. ہاں 6 مین کے بھی شاید آدھا انچ عقل ہے. اتنے ڈینجرس سچویشن ہے ناظرین، شاید ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا، حالیہ تاریخ میں اس طرح کے لوگ جو کہ گلوبلی کچھ ایکشنز ہیں جن کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہے، اینڈ تھاٹ لیس، مائنڈ لیس، ڈینجرس ایکشنز دیٹ ہیو بین ٹیکن. بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جنگ کس طرف جا سکتی ہے. جی میں ایک بات کرنا چاہتا تھا، جو آپ نے ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ سنائی ہے اس میں ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہ لیڈرشپ نہ بھی تبدیل ہوئی ایران میں تو وین اٹ ول بی ڈسٹرائڈ وی مائٹ ناٹ ہیو اینی بڈی ٹو ٹاک ٹو. تو شاید کہیں کوئی اسکیپ روٹ تو نہیں ڈھونڈ رہے. مجھے تو ایکسنٹ بہت عجیب سا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ صرف بات کرنے والا کوئی بھی نہ ہو ایران میں، لیکن ہم جیت جائیں گے. جی زاہد آپ کو کچھ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ایمپرر ٹرمپ صاحب یہ فرما دیں کہ میں جیت گیا ہوں؟ مسئلہ یہی کہ وہ جب بھی جنگ ختم کریں گے، چاہے کتنی بھی ہزیمت اٹھانی پڑے گی، وہ تو ہمیشہ جیت کا ہی اعلان کریں گے نا. اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں آتی. نہیں میرا خیال ہے عمران از ہوپنگ اینڈ امیجننگ کہ وہ شاید جلدی کر دیں. یہ آپ کو لگتا ہے وہ جلدی کریں گے؟ نہیں، بات یہی آتی ہے نا. دیکھیں میں 8 دن ہو گئے ہیں، مطلب اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ان کے جو بھی اہداف تھے، شاید ان کا خیال یہ تھا کہ بامبنگ ہوگی، ان کے لیڈرز مارے جائیں گے اور پھر ان میں سے ہی کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اثرات کیا بن کے آئیں گے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو گیا. اچھا جنگ ختم اگر فرسٹ یہ بامبنگ بند بھی جاتی، یہ ایک لانگ ڈراؤن وار ہے. یعنی آپ دیکھ لیں نا، آپ کو افغانستان کی یاد ہوگا، آپ کو عراق میں یاد ہوگا، وہ ایران میں، افغانستان میں تو مجھے یاد ہے کہ پریزیڈنٹ بش تھے اس زمانے میں. 2024 کو ان کا ایک 2004 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ افغانستان جو ہے مطلب کام ختم ہو گیا ہے اور وہاں پہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے 16 سال اور ان کو جنگ کرنی پڑی تھی. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آسان نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں عراق کی، تو نہیں مجھے لگتا ہے کہ اچھا یہ دونوں ممالک سے زیادہ خطرناک صورتحال ایران کی ہوگی اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ آتے ہیں، یا فرسٹ یہ کرد کو جو ہے وہ عام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ ایران کو فریگمنٹ کر دیا جائے، اس کی جو وحدت ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. لیکن شاید ان کو یہ کچھ ایسے تو ہیں جہاں پہ ایک لحاظ سے کچھ علاقے جہاں پہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جس میں یہ کردس ہیں، پھر یہ سیستان کے علاقہ جو ہے بلوچوں کا. لیکن یہ گڑبڑ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایران کو توڑ دیں، بالکل، اور سرنڈر کرنے پہ مجبور کریں. اب مجھے خطرہ جو لگتا ہے، اچھا اس کے ایک اور بات بھی ہے، 2 چیز شاید ان کے اس میں نہیں آئی تھی کیلکولیشن پہ. کیلکولیشن تو خیر کچھ تھی ہی نہیں ان کی، نہ کوئی پلان تھا. لیکن ایک سب سے زیادہ جو اس کے اثرات ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں گلف میں ان کے معاشی اس پہ گلوبل. یو ای کہ آپ دیکھ لیں، یو ای کا پورا جو ہے اس پہ کھڑا ہوا تھا، ان کی پوری معیشت جو تھی
وہ اس میں تھی کہ جو ہے سیف ہیون ہے اور دنیا بھر میں اب انویسٹمنٹ بھی ہو رہی تھی، ان کی ٹورسٹ اسپاٹ بھی بن گیا تھا، اور ایک کانفیڈنس کا تھا کہ یہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو اطمینان کے ساتھ ہوگا. وہ جو ہے اب آپ کو سال لگ سکتے ہیں دوبارہ اس چیز کو ریسٹور کرنے پہ، اور وہ بھی نظر نہیں آتی ہے. اور یہی بات جو ہے قطر کی بھی آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریزسٹنس جو ہے، اگر فرض کیجیے ایران جو ہے چلیے میسائل نہیں ہوتے یا آپ پہ جو ہے یہ ڈرونز اسٹرائک جو ہوتی رہتی ہیں چھوٹے موٹے بھی، تو اس کے بھی اثرات بہت خطرناک ہوں گے. اب جو ہے ابھی تک ہرمز کو ایران نے بند نہیں کیا اس طرح سے، لیکن یہ کہ ایک تو شپنگ لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ ہے. جی جی، اس کا وہی ہے کہ اس میں انہوں نے انکار کر دیا ہے. اب ایک تقریباً 1200% جو ہے زیادہ آپ نے انشورنس وہ کر دی ہے، اس کے تو نتیجے کون سے جو ہے اپنے جو شپنگ جو ہے وہ اس کو وہ اس سے بھی لے کے. زاہد لیٹ می جسٹ ٹیک دس ویری کوئکلی ٹو عمران. یہ زاہد نے پورا تفصیل میں بیان کیا جو اکنامک ڈائمینشن ہے اس کی. تو اور جو پرانی جو جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں، جو تسلط کی ہیں، چاہے عراق پہ، چاہے سیریا پہ بھی تھا، عراق اور لیبیا وغیرہ، اس کے اور اس کے مقابلے میں فرق یہ ہے کہ ادھر تو گلوبل امپیکٹ جو ہے اکنامک. تو عمران بیفور وی کنکلوڈ، ابھی پروگرام ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا یہ ٹرانسمیشن کا، تو مجھے بتائیں کہ کین دس اکنامک ڈائمینشن جو گلوبل ہے اس کا امپیکٹ، اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن کہیں سے آئے گلوبلی، یا پھر بھی ہر چیز ٹرمپ پہ ڈیپینڈ کرے گی. یہ ضرور ہوگا کہ امریکن اکانومی پہ فرق پڑے گا. اور آپ نے صحیح فرمایا، باقی جنگوں کا کبھی اس طرح کا ڈائریکٹ اکنامک امپیکٹ نہیں ہوا. یہ انسٹنٹ ہے. دوسرا یہ انسٹنٹ ہے ان ریئل ٹائم. تو دس از اے ویری ڈفرنٹ وار. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی خاطر، بٹ ہی وڈ نیڈ اے سلوٹ ٹو ہمسیلف بفور ہی گوز کہ میں نے کمال کر دیا. He needs to say this. This is very important for this man. No جی جو آلریڈی شروع ہے اس کا وہ اثر. کل دیکھ رہا تھا میں نیو یارک ٹائمز میں 14% گیس کی پرائس بڑھی ہے. 14%. جی جی بالکل بڑھی، اور اس کی پیٹرول کی بھی پرائس بڑھی ہے. اس کے بعد جو اس کا مطلب انفلیشن بڑھے گا، اور یہی تھا نعرہ کہ انفلیشن کا. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں معاشیت، زائد کنکلوڈنگ سینٹنس دے دیں، لاسٹ سینٹنس وی ہیو ٹو کنکلوڈ. ایک اور بھی ہے کہ ان کی ایک اور خبر تھی کہ پچھلے مہینے کی جو تھی امپلائمنٹ کی ڈیٹا جو ہے تھی، امریکہ لاسٹ 92,000 جابس. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. جی اب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو یہ امریکہ پہ اندر خود بھی دباؤ پڑے گا. تو آپ بالکل بالکل انفارچونیٹلی ٹرانسمیشن کا ناظرین ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے سنا زاہد حسین صاحب اور عمران علی بڑی کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن دکھائی دے رہی ہے کہ کوئی فوری طور پہ اختتام پذیر نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی جنگ، لیکن اگر ہوگی تو اس وجہ سے ہوگی کہ امریکہ میں خود ہی اس طرح کے پریشرز ابھریں گے، چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے اکنامک ہو. انفیکٹ اکنامک ہی ٹرانسلیٹ کرے گی انٹو پولیٹیکل پریشر. بہرحال اسی پر آج کی ہم ٹرانسمیشن ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.